گوری کوی کے گھر کے پاس پھولوں کا باغیچہ تھا۔ ایک دن سویٹو بکری کا چھوٹا بیٹا گھاس چرتے چرتے گوری کوی کے باغیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ باغیچے میں گلاب کے پھول تھے۔ گلاب کے پھول تو میرے فیورٹ ہیں، میں جی بھر کے گلاب کے پھول کھاؤں گا۔ بکری کا بیٹا گلاب کے پھول کھانے لگتا ہے۔ گوری کوی کھڑکی سے بکری کے بیٹے کو گلاب کے پھول کھاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ گوری کوی شور مچاتی ہے، کھا گیا، کم بخت بکری کا بیٹا میرے گلاب کے پھول کھا گیا، میں ابھی سے دیکھتی ہوں۔ گوری کوی لاٹھی اٹھا کر جاتی ہے اور بکری کے بیٹے کی دم پر مارتی ہے۔ مت مارے کوی آنٹی، مجھے مت مارے، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، میرا کیا دوش ہے، آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ کم بخت، تو نے میرے سارے گلاب کے پھول کھا لیے اور پوچھ رہے ہو میرا کیا دوش ہے؟ سوری، معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ گلاب آپ کے ہیں، میں سمجھا یہ جنگل میں اگے ہوئے گلاب ہیں، انہیں کوئی بھی کھا سکتا ہے۔ بکری کا بچہ روتا ہوا اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اپنی ماما کو جا کر بتاتا ہے، مجھے گوری کوی نے مارا ہے، دیکھیں گوری کوی نے میری پونچھ پر لاٹھی ماری۔ بیٹا، آپ نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی، آپ نے کیا کیا تھا جو گوری کوی نے آپ کو مارا؟ گوری آنٹی کے گھر کے باہر گلاب کے پھول تھے، میں نے کچھ گلاب کے پھول کھا لیے۔ اسے آپ کو سمجھانا چاہیے تھا، بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں، مارتے نہیں۔ اس نے غلط کیا، لیکن بیٹا آپ دوبارہ گوری کوی کے گھر کی طرف مت جانا۔ پھر ایک دن رانو چڑیا کی بیٹی گڑیا اور کوکو اپنی مما سے کہتے ہیں، مما مجھے کھیر کھانی ہے، مما مجھے کھیر بنا دے، اتنے دن ہو گئے میں نے کھیر نہیں کھائی۔ میں بھی کھیر کھاؤں گا، مما میں بھی کھیر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، میں ابھی بکری کے پاس جاتی ہوں اور بکری سے کچھ دودھ لے کر آتی ہوں اور رات کو آپ کو کھیر بنا دوں گی۔ پھر رانو چڑیا بالٹی لے کر سویٹو بکری کے گھر جاتی ہے۔ سویٹو بکری، میرے بچے کھیر مانگ رہے ہیں، مجھے اپنا تھوڑا سا دودھ دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھیر بنا کر دے سکوں۔ رانو چڑیا، مجھے آپ کو دودھ دینے میں بہت خوشی ہوگی، آپ میرا دودھ نکال لیں اور اپنے بچوں کو میرے میٹھے دودھ سے میٹھی کھیر بنا کر دیں۔ رانو چڑیا بکری کا دودھ نکالتی ہے اور اپنے گھر جا کر کھیر بناتی ہے۔ کیا بیٹی، ابھی کھیر گرم ہے، میں تھوڑی دیر کھیر گوری کوی کی فریج میں رکھاتی ہوں، جب کھیر ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم کھائیں گے۔ رانو چڑیا گوری کوی کے پاس جاتی ہے، گوری بہن میں نے کھیر بنائی تھی، آپ میری کھیر تھوڑی دیر اپنی فریج میں رکھ لیں تاکہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کھیر؟ میں بھی کھیر کھاؤں گا، مما مجھے بھی کھیر بنا کر دے۔ رانو چڑیا، تو نے کھیر بنانے کے لیے دودھ کہاں سے لیا تھا؟ گوری بہن، میں سویٹو بکری کے پاس گئی تھی، سویٹو بکری نے مجھے اپنا میٹھا دودھ دیا اور میں نے اپنے بچوں کے لیے کھیر بنائی۔ تھوڑی دیر بعد رانو چڑیا ٹھنڈی کھیر اپنے گھر لے جاتی ہے اور اپنے بچوں کو پروستی ہے۔ بچے ٹھنڈی کھیر کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا چپ کر جاؤ بیٹا، میں بھی جاتی ہوں، میں سویٹو بکری کے پاس جاتی ہوں اور اس کا میٹھا دودھ لاتی ہوں۔ گوری کوی بھی بالٹی اٹھاتی ہے اور سویٹو بکری کے پاس دودھ لینے چلی جاتی ہے۔ بکری مجھے اپنا تھوڑا سا دودھ دے دو، میرا جگو بیٹا کھیر مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کھیر بنا کر دینی ہے۔ کیوں جی، میں آپ کو اپنا میٹھا دودھ کیوں دوں؟ آپ نے اس دن میرے بیٹے کو کیوں مارا تھا؟ بکری، آپ کے بیٹے نے میرے گلاب کے پھول کھائے تھے، اس لیے میں نے اسے 2 لگا دی تھی۔ گوری کوی، پتہ ہے میرا بیٹا گھر آ کر رو رہا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ میرے بیٹے کو پیار سے سمجھاتی۔ پیار سے بچے ہر بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر بچوں کو ماریں یا زیادہ ڈانٹ کریں تو بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں بہن بکری، سچ میں نے غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سویٹو بکری گوری کوی کو اپنا میٹھا دودھ دے دیتی ہے۔ گوری کوی سویٹو بکری کا دودھ لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گوری کوی کھیر بناتی ہے اور فریج میں ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیتی ہے۔
جیسے ہی رات ہوتی ہے جگو کوی کی نانو ان کے گھر آ جاتی ہے، ساتھ گوری کوی کا بھائی بھی تھا۔ ماما جی، میرے ماما جی آئے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ اور بھائی آج میرے گھر آ کے۔ میں نے آج کھیر بنائی تھی، میں ابھی آپ کو ٹھنڈی کھیر دیتی ہوں۔ گوری بیٹی، مجھے تو کھیر بہت پسند ہے۔ ہمارے جنگل میں تو خالص دودھ ہی نہیں ملتا۔ کتنے ہی دنوں سے سوچ رہی تھی اگر خالص دودھ ملے تو کھیر بنا کر کھاؤں۔ گوری کوی ٹھنڈی کھیر اپنی ماں اور بھائی کو دیتی ہے۔ گوری کوی کا بھائی اور ماں ٹھنڈی کھیر کھا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ جگو بھانجے، یہ کھیر تو بہت سوادشٹ ہے۔ بہن گوری، آپ نے کھیر بنانے کے لیے دودھ کہاں سے لیا تھا؟ بھائی، ہمارے جنگل میں ایک بکری ہے جس کا نام سویٹو ہے۔ میں نے یہ دودھ سویٹو بکری سے لیا تھا۔ رانو چڑیا اور اس کے بچے جب بھی جنگل جاتے وہ زمین پر گرے ہوئے پھل اکٹھے کر لیتے اور ٹوکری میں ڈال کر سویٹو بکری کے بچوں کو دے آتے۔ اس لیے سویٹو بکری چڑیا سے بہت خوش تھی۔ شکریہ رانو چڑیا، آپ ہمارے لیے ہر روز میٹھے پھل لاتی ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ بکری، آپ ہمیں میٹھا دودھ دیتی ہو جس سے میٹھی کھیر بنتی ہے۔ دوسرے دن گوری کوی کی ماں اور بھائی جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ گوری کوی کی ماں گوری کوی سے کہتی ہے، بیٹی گوری، اگر بالٹی میں ہمیں تھوڑا سا دودھ لا دو تو ہم بھی گھر جا کر کھیر بنا لیں گے۔ میٹھی کھیر تمہاری بہن کو بھی بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے ماں جی، میں ابھی سویٹو بکری کے پاس جاتی ہوں اور اسے تھوڑا سا دودھ لاتی ہوں۔ بکری، کیا آج پھر تم مجھے اپنا تھوڑا سا دودھ دے دو گی؟ نہیں، آج تو میں تمہیں اپنا دودھ بالکل نہیں دوں گی، کیونکہ آج میں اپنا دودھ طوطے کو دوں گی۔ طوطا میرے لیے میٹھا پھل لایا تھا۔ سویٹو بکری، میری عزت کا سوال ہے، آج میری ماں اور بھائی آئے ہوئے ہیں، وہ دودھ مانگ رہے ہیں، انہوں نے گھر جا کر کھیر بنانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو تم میرا دودھ لے جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ ماں جی اور بھائی کے سامنے آپ کی بے عزتی ہو۔ پھر گوری کوی سویٹو بکری کا دودھ لے جاتی ہے۔ گوری کوی کی ماں اور بھائی دودھ لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آج شام گوری کوی باغیچے سے پھول توڑ رہی تھی۔ گوری کوی پھولوں کی ٹوکری بھرتی ہے اور پھول لے کر سویٹو بکری کے پاس چلی جاتی ہے۔ سویٹو بکری کا بیٹا گلاب کے پھول دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ مما، کیا میں گلاب کے پھول کھا لوں؟ مجھے گلاب کے پھول بہت پسند ہے۔ نہیں بیٹا، گلاب کے پھول مت کھانا، یہ تو گوری کوی لائی ہے، یہ گوری کوی کے ہیں۔ اگر پھول کھائے تو گوری کوی اس دن کی طرح آپ کو مارے گی۔ بکری بہن، اب مجھے اتنا بھی شرمندہ مت کریں، میں یہ پھول آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے ہی لائی ہوں۔ اگر آپ اپنا میٹھا تازہ دودھ مجھے دے سکتی ہو تو میں بھی اپنے باغیچے کے پھول تمہیں دے سکتی ہوں۔ یہ سن کر بکری کا بیٹا جلدی سے پھول کھانے لگتا ہے۔ سویٹو بکری کو بھی پھول پسند تھے۔ سویٹو بکری بھی جی بھر کر گلاب کے پھول کھاتی ہے۔ پھر گوری کوی کی سویٹو بکری سے دوستی ہو جاتی ہے اور سبھی مل جل کر جیون گزارتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ جگو کوا رانو چڑیا کے بیٹے کوکو سے کہتا ہے، کوکو، میں نے ایک دن پہاڑوں کے پاس ایک خربوزے کی بیل دیکھی تھی، اس پر 2 خربوزے بھی لگے ہوئے تھے، چلو ہم آج وہ خربوزے کھانے جاتے ہیں۔ جگو دوست، کیا وہاں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ نہیں، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی بار وہاں جا چکا ہوں اور ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ کوکو جگو کی بات مان لیتا ہے اور جگو کوے کے ساتھ پہاڑوں کی طرف خربوزہ کھانے چلا جاتا ہے۔ دونوں دوست اڑتے اڑتے پہاڑوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جگو کوا کوکو کو خربوزے کی بیل کے پاس لے جاتا ہے۔ بیل پر صرف ایک ہی پکا ہوا خربوزہ لگا ہوا تھا۔ جگو دوست، یہاں تو بیل پر ایک ہی خربوزہ ہے۔ ہاں، شاید دوسرا خربوزہ کوئی توڑ کر لے گیا، یہ خربوزہ تو میں کھاؤں گا۔ نہیں، ہم یہ خربوزہ آدھا کھائیں گے۔ یہ میں نے دیکھا تھا، اس لیے یہ خربوزہ میں ہی کھاؤں گا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو تم مجھے ساتھ کیوں لے کر آئے تھے؟
अब ये खरबूजा आधा मेरा और आधा तुम्हारा है। जग्गू वो खरबूजा खुद ही खाना चाहता था, लेकिन वो झूठ कहता है। ठीक है, हम ये खरबूजा बेल से तोड़कर नदी के पास ले जाते हैं और फिर वहाँ चाकू से काटकर आधा आधा कर लेंगे। कुकू मान जाता है। जग्गू खरबूजा बेल से तोड़ लेता है और वो वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जग्गू कौवे को एक घर नजर आता है। जग्गू कौवा वहाँ रुकता है और कुकू से कहता है, कुकू कुकू, वो देखो घर का दरवाजा खुला है, तुम उस घर से चाकू लेकर आओ और हम ये खरबूजा काटकर आधा आधा बांट लेते हैं। कुकू जग्गू की बात मानकर उस घर में चला जाता है। घर में कोई भी नहीं था। कुकू आवाज देता है, कोई है? कोई यहाँ है? जग्गू जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और कुंडी लगा देता है। दरवाजा खोलो जग्गू, जग्गू दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? जग्गू खिड़की के पास जाकर कुकू से कहता है, क्योंकि अब ये खरबूजा मैं पूरा खाऊंगा। बाय, मैं तो चला। जग्गू कुकू को उस अजनबी घर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम पूरा ही खरबूजा खा लेना, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जग्गू जल्दी जल्दी से उड़ता हुआ नदी के पास चला जाता है और नदी के पास जाकर बैठकर जग्गू वो खरबूजा खाने लगता है। भूखी माही चील जग्गू कौवे के पास खरबूजा देखकर वहाँ आ जाती है। मीठा मीठा खरबूजा, लाओ छोटे कौवे, तुम ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये खरबूजा मेरा है। देते हो या मैं तुम्हें ही खा लूं। जग्गू वहाँ से भागने के लिए उड़ता है, लेकिन माही चील तेजी से जग्गू को पकड़ लेती है और अपनी तेज चोंच से जग्गू को घायल कर देती है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, प्यार की जुबान तो समझ ही नहीं रहा। चील खरबूजा उठाकर वहाँ से चली जाती है और जग्गू घायल होकर मदद की गुहार लगाता है। मेरा पंख घायल हो गया है, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो जग्गू कौवे की मदद करता। जग्गू उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख से खून बह रहा था। उधर कुकू खिड़की से आते जाते पक्षियों को आवाजें दे रहा था। दूर से एक तोता गुजरता है। कुकू तोते को आवाज देता है, तोते अंकल मेरी मदद करें। तोता कुकू की आवाज सुनकर उस तरफ आता है। छोटे चिड़िया के बच्चे, क्या हुआ? क्या तुम मुश्किल में हो? अंकल, मेरा दोस्त मुझे यहाँ बंद करके भाग गया है, प्लीज बाहर से दरवाजे की कुंडी खोल दें। तोता जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। ऐसे शरारती दोस्तों से हमेशा बचकर ही रहते हैं। अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं आइंदा ऐसे दोस्तों से दूर ही रहूंगा। कुकू सुख का सांस लेता है और वहाँ से उड़ता है। जब कुकू नदी के पास से गुजरता है तो वो जग्गू को घायल हालत में गिरा हुआ देख लेता है। कुकू वहाँ आ जाता है। जग्गू, क्या हुआ? तुम्हारे पंख से तो खून बह रहा है। कुकू, चील मेरा खरबूजा छीन कर ले गई और मुझे घायल कर गई है, मेरी मदद करो। मैं अभी आपके पापा को बुला कर लाता हूँ। कुकू तेजी से उड़ता है और जग्गू कौवे के पापा के पास जाता है। अंकल, जग्गू को चील ने घायल कर दिया है। ये सुनकर जग्गू का पापा कालू कौवा घबरा जाता है। कहाँ है कुकू? मेरा जग्गू कहाँ है? अंकल, वो नदी के पास है। कालू कौवा भागता है और जग्गू के पास जाता है और जग्गू को उठाकर अपने घर ले आता है। कालू कौवा जग्गू कौवे की मरहम पट्टी करता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। अब जग्गू ठीक हो गया था। पापा, मैं अब ठीक हूँ, मैं अपने दोस्त कुकू से मिलने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी घर आ जाना। फिर जग्गू कौवा कुकू के पास जाता है। कुकू दोस्त, उस दिन मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरे दोस्त, चलें हम इकट्ठे जंगल घूमने जाते हैं। तुम मुश्किल में थे इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि उस दिन आधे खरबूजे के लिए तुम मुझे उस घर में बंद करके भाग आए थे। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से उड़ जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में काम आए, और जो धोखा दे वो कभी दोस्त नहीं होता।